السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج ہمارے سامنے ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 72 ہے، جس کا موضوع ہے اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اور قسم کھانے کے بعد اسے پچھتاوا ہو کہ میں نے جس بات پر قسم کھائی وہ تو تقویٰ کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے، غیر مناسب بات ہے، یعنی کسی غیر مناسب بات پر یا حرام بات پر یا تقویٰ کے خلاف بات پر کوئی قسم کھا لے، اس کے بعد اس کو پشیمانی ہو، وہ سمجھ جائے کہ ہم نے جو کام کرنے کی قسم کھائی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کے راوی ابو طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی یمین، کوئی آدمی اگر کسی چیز پر قسم کھا لے، ثم رأى اتقى للہ منہا، قسم کھانے کے بعد اسے معلوم ہو کہ ہم نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے خلاف جو چیز ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ زیادہ تقوی والی ہے، زیادہ بہتر ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرے گا اور اس کے بعد وہی کام کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ مختصر حدیث ہے، اس کی تفصیلی روایت بھی موجود ہے۔ تمیم بن طرفہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مانگنے والا سائل آیا، یہ تفصیل ہے حدیث کے اندر، ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ ایک غلام کی قیمت یا غلام کی قیمت کا کچھ حصہ دے دو، مجھے غلام خریدنا ہے، غلام کی پوری قیمت دے دو یا کچھ حصہ دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے میری زرہ کے جو میں پہنتا ہوں جنگ کے لیے، اور سر کے خود کے سوا، زرہ اور جو سر کے بچاؤ کے لیے ہم پہنتے ہیں اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں تمہیں دے دیں۔ وہ بہت سخی اور فیاض تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 چیزیں، ایک زرہ ہے اور ایک سر کا خود ہے جو سر پر پہنتے ہیں جنگ کے دوران، میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں یہ خرچہ دے دیں گے۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوا، کہا ہمیں اور چاہیے۔ کچھ سائل ہوتے ہیں نا، سوال کرنے والے کچھ ضدی ہردرم ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے سوال کرتے لگ رہا ہے کہ انہوں نے قرض دیا ہوا ہے۔ ایسے ایسے سائل آتے ہیں گلیوں میں، کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، ان کا انداز جو سوال ہوتا ہے وہ بہت بے تکا ہوتا ہے، کھڑے رہیں گے جب تک نہیں ملے گا، سوال پر سوال کرتے رہیں گے، لگ رہا ہے کہ کسی کو قرض دیا اس کو مانگنے کے لیے آیا۔ تو بہرحال وہ سائل جو تھا تھوڑا سا سخت مزاج تھا، وہ کہنے لگا میں اتنا نہیں لوں گا، مجھے اور چاہیے، اس پر راضی نہیں ہوا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لیا، کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں دوں گا، ابھی تو میں دے رہا تھا کہ زرہ لے لو، خود لے لو جو سر پر ہم پہنتے ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے، حملے سے بچاؤ کے لیے، لیکن اب میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا کچھ نہیں دوں گا تو کہا ارے اتنا تو کم سے کم دے دو۔ جب انہوں نے قسم کھا لیا کہ کچھ نہیں ملے گا تو اتنا تو دے رہا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ سائل کہنے لگا اتنا کم سے کم دلا دو، جو آپ نے کہا تھا اتنا دلا دو۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ آدمی اس بات پر راضی ہو گیا، جو دے رہے تھے اسی پر راضی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی، آپ نے جو فرمایا یہ حدیث نہ سنی ہوتی، جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی اور کام کو اللہ عز و جل کے تقوی کے زیادہ قریب دیکھا، تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی والا کام کرے۔ اگر یہ حدیث میں نے نہ سنی ہوتی تو میں اپنی قسم کو توڑ کر تجھے کچھ نہیں دیتا، لیکن میں نے حدیث سنی تھی کہ ایسی کوئی بات آپ سامنے آ جائے، اس پر آدمی قسم کھا لے، اس کے بعد میں اس کے خلاف والی بات تقوی کے زیادہ قریب ہو، تو پھر بہرحال انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور اس کو وہ چیز دے دی۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے اور وہاں کافی تاخیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچے، کھانا کا وقت آیا، بھوک لگی تھی، گھر پہنچے، جب کھانے کے لیے بیوی نے کھانا لگانا چاہا تو انہوں نے بچوں کے بارے میں سوال کیا، بچے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ بچے سو گئے تھے۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، باپ خاص طور سے بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں، بچے ایک دسترخوان پہ رہیں، سب ایک ساتھ کھائیں، ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچے تو بچے سو گئے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر ان کو احساس ہوا، پھر کھانا کھایا، یعنی پھر قسم کا کفارہ ادا کیا اس کا۔ تو اس طرح کے واقعات کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات جب ہو جائے کہ آدمی کسی غیر مناسب بات پر قسم کھا لے، میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا، اور وہ شریعت کے خلاف ہو یا تقوی کے خلاف ہو،
تو وہیں آدمی کو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا، قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ چیز کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے زیادہ قسم کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے زیادہ قسم کھانے والوں کو جھوٹا قرار دیا، یعنی بہت زیادہ جو قسمیں کھاتے ہیں عام طور سے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کا جلدی کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ عام طور سے جھوٹے لوگ جن کی عادت میں جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ بہت قسمیں کھاتے ہیں، تو زیادہ قسم کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو شخص قسم کھائے اور پھر قسم سے رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو اور اسے قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا تھا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تم کبھی امارت طلب نہ کرنا۔ آج امارت کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، میں امیر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے میں ہی امیر رہوں، ذمہ دار میں ہی رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، اے عبد الرحمن لا تسل الامارہ، تم کبھی امارت نہیں مانگنا، یہ امارت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر کوئی تمہیں بغیر مانگے امیر بنا دے تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم مانگ کر امیر بنو گے اور تم اس کے مستحق نہیں ہوگے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی نصیحت فرمائی، اگر کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا لو، کبھی قسم کھا لو کہ میں یہ کروں گا، اور قسم کھانے کے بعد پتا چلے کہ جس چیز کی تم نے قسم کھائی وہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہی کام کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو قسم کھانے کے بعد اس پر اٹل نہیں رہنا چاہیے، اگر چیز غلط ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اور توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد وہی کام کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ کیونکہ آپ نے سنا تقویٰ کی کتنی فضیلت ہے، تقویٰ اختیار کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے آدمی کے پاس ابھی زندگی ہے، آپ نے قسم ہی کھائی ہے نا، اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا، تینوں میں سے کوئی آپشن اب جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قسم کو توڑ کر کے کفارہ ادا کرو، کیونکہ یہ زندگی جب تک ہے تب تک آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیکی، اچھے کام، تقویٰ والے کام، پرہیزگاری والے کام، لیکن جب زندگی چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی، زندگی جانے کے بعد دوبارہ کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اس لیے قسم کبھی آدمی کھا لے تو اس پر اٹل نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ضدی ہوتے ہیں، جو منہ سے نکل گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے منہ سے نکلی بہت ساری باتیں غلط نکل جاتی ہیں، تو اس پر قائم نہیں رہنا چاہیے جو چیز غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زندگی میں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی اور خوش ہو، ان تمام کاموں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔